اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ رعد۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 43 آیات ہیں، اور رعد کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج یا کڑک۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے لیا گیا ہے، اور مکی سورہ ہونے کی وجہ سے اس کے مضامین وہی 3 بنیادی ٹاپکس ہیں جو تمام مکی صورتوں کا خاصہ ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ انہی کے بارے میں مختلف انداز میں دلائل اور مثالیں دے کر واضح کیا گیا ہے۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک کافروں کے انکار آخرت کا تذکرہ ہے۔ 8 سے 10 تک اللہ کے لامحدود علم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے اسکیجول کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم سب کے ساتھ ہمارے باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی دفعہ ہم بڑی آڈ سی سچویشن سے بچ جاتے ہیں، جیسے روڈ کراس کرتے ہوئے ایک دم سے موٹر سائیکل آئی اور آپ بچ گئے، یا کوئی بچہ سیڑھیوں سے گرا لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے حکم سے بچاتے رہتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ کی ربوبیت اور اختیارات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 میں مشرک اور مومن کا کمپیریزن پیش کیا گیا ہے۔ 17 سے 19 تک حق اور باطل کی مثال اور اس کی پیروی کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ 20 سے 25 تک نیک اور بد لوگوں کے اوصاف اور ان کے صلے کا تذکرہ ہے۔ 26 سے 27 میں رزق، معجزے اور ہدایت، ان تینوں چیزوں کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں ایمان والوں کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 30 سے 34 تک اللہ، رسول اور قرآن کے انکار کی سزا واضح کی گئی۔ آیت نمبر 35 میں پرہیزگاروں اور کافروں کا انجام اور جنت کی تفصیل بتائی گئی۔ آیت نمبر 36 سے 39 تک قرآن اور رسالت محمدی پر منکرین کے اعتراضات کا تذکرہ ہے، اور آخر میں آیت نمبر 40 سے 43 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے اور اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی ہے۔ آئیں اب سورت کے اہم مضامین کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت اور اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا، اور اس ضمن میں کائنات کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ آسمان اور زمین کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور وہی روزانہ کی بنیاد پر اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے انکار آخرت کے خطرناک نتائج بیان کیے گئے، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں آخرت کا عقیدہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں بھی آخرت کا عقیدہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی کسی بھی انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے اور ہر قسم کے حالات میں دل کے سکون کے لیے آخرت کا عقیدہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثلاً
نیک کام کرنے کا بھی سب سے بڑا موٹیو یا سورس آف انسپائریشن آخرت کی جزا اور سزا ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کام کریں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، ہمیں آخرت میں یہ مقام ملے گا، ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی ملے گی، یہ کام کریں گے تو آخرت میں جنت نصیب ہوگی یا ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم یہ برائی کریں گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی عدالت میں کیسے حاضر ہوں گے؟ ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ یہی عقیدہ آخرت آپ کی پوری زندگی کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور اسی طرح اگر دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک، ظلم یا زیادتی کر دیتا ہے اور کسی وجہ سے آپ اس سے بدلہ نہیں لے پاتے، مطلب آپ کمزور ہیں یا وہ بندہ غائب ہو گیا، فرار ہو گیا، یا اس نے رشوت وغیرہ دے کر اپنا کیس چینج کروا لیا تو وہ آپ کی پکڑ میں نہیں آ سکا، تو ایسے موقع پر بھی آخرت کا عقیدہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی انسان نے ہماری حق تلفی کر بھی دی اور وہ اس دنیا میں کسی طرح بچ بھی گیا، جھوٹ بول کر، بھاگ کر یا غلط ذرائع استعمال کر کے، لیکن آخرت میں اللہ سے تو نہیں بچ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں انصاف کریں گے، جس سے ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آخرت کا عقیدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اس دنیا میں پریشان ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ایک تو ان کے اعمال ایسے ہوں گے کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ساری زندگی اسی دنیا کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، اور آخرت والے دن وہ سخت پچھتائیں گے۔ قرآن میں ان کی حسرت کا ذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، جیسے سورہ فجر کے اینڈ پر یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ وہ اس دن کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اور اسی طرح آتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانی لہ الذکریٰ، کہ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، یاد کرے گا، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ کی علم کی وسعت اور کاملیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں مائنیوٹ ڈیٹیل سے بھی واقف ہے، اور یہاں پہ ایک حاملہ عورت کی مثال دی گئی کہ کس طرح اس کا پیٹ جو ہے وہ شرنک کرتا ہے یا وہ ایکسپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سچویشن سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ایک اور مثال سے یہ بات واضح کی گئی کہ چاہے کوئی انسان اپنی بات کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھے یا چھپا کر کسی کو بتائے یا پھر اعلانیہ پکار کر بولے، یہ ساری سچویشنز اللہ کی نظر میں بالکل برابر ہیں۔ پھر اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کو جو نعمت دیتا ہے اسے اس وقت تک واپس نہیں لیتا یا بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم خود نہ بدل جائے، یعنی بگڑ نہ جائے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرنے لگے۔ مطلب جب کوئی قوم اپنا رویہ بدلتی ہے تو اللہ بھی ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے جو اس نے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال
مسلمانوں کی اپنی حالت ہے، ان کی تاریخ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے احکامات پر خلوص دل سے عمل کرتے تھے اور اس کی دین کی خاطر جد و جہد اور کوشش کیا کرتے تھے تو اس وقت مسلمان پوری دنیا پر حکمران تھے اور ان کی فتوحات میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی پرائیورٹیز بدل ڈالیں تو اللہ نے بھی ان کے حالات بدل دیے، ان سے امامت چھین لی، اور اب دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی انہوں نے اپنا کردار اور صفات بدلیں تو اللہ نے بھی اپنی نعمت بدل دی۔ پھر نیکسٹ آیات میں کائنات میں اللہ کے اختیارات کا ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے، خوشی سے یا زبردستی، وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے مشرکوں کی بے فائدہ یعنی یوز لیس پکار کی وضاحت کی گئی کہ ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ اگر پانی کو دور سے دیکھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دے تو اس طرح کرنے سے پانی اس کے منہ اور ہاتھوں تک نہیں پہنچے گا، یعنی پانی کو اس کے منہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی سبب تو چاہیے، اور ان کے جھوٹے معبود، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں، تو وہ کیسے ان کی دعائیں قبول کریں گے؟ وہ کس طرح ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ اس مثال کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ صرف اللہ کو پکارنا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اختیار بھی اسی کا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بالکل بیکار ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ کسی کے بھی نفع یا نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی انہوں نے کائنات کی کوئی چیز تخلیق کی ہے۔ پھر اگلی آیات میں مومن اور کافر کا موازنہ یعنی کمپیریزن پیش کیا گیا کہ ایک اندھا ہے اور دوسرا آنکھوں والا، یعنی ایک روشنی میں ہے اور دوسرا اندھیرے میں، اور فائنلی اللہ کے اختیار کو ثابت کیا گیا۔ پھر اگلی آیات میں حق اور باطل کو ایک مثال سے بیان کیا گیا کہ جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر جو فالتو کی جھاگ ہوتی ہے وہ باطل کی طرح ہے، جو بالکل بے فائدہ اور بیکار چیز ہوتی ہے اور خود بخود سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ پانی زمین میں جذب ہو کر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور وہ حق کی طرح دوسروں کے لیے مفید بن جاتا ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی آزمائشوں کے حوالے سے سونے کی مثال پیش کی گئی کہ جیسے سونے کو خالص کرنے کے لیے اسے بھٹی میں تپایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کو مشکلات اور آزمائشوں کی بھٹی میں تپا کر خالص بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اچھے اور برے لوگوں کے خصائل واضح کیے گئے اور نیک لوگوں کی تقریباً 8 صفات بتائی گئی کہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، یعنی قرابت داریاں اچھی طرح نبھاتے ہیں۔
اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ مطلب اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ایک بہت بڑی حقیقت واضح کی گئی کہ معجزے، رزق اور ہدایت، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح معجزات کے حوالے سے بھی دیکھیں تو کسی رسول کو اللہ تعالیٰ 9-10 معجزے بھی عطا فرما دیتے ہیں اور کسی کو ایک معجزہ بھی نہیں عطا فرماتے۔ مطلب یہ سب امور اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اور کسی بندے کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہوگی تو یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے۔ پھر ایک بڑے مزے کی بات بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی مشکل ہے، مثلاً بڑی سے بڑی کوئی پرابلم آ گئی ہے، اگر آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ اس مشکل میں پرسکون رہیں گے۔ اور ایون یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اللہ کے کلام میں ہمیشہ آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ کوئی بھی سچویشن ہو، آپ اللہ کی کتاب کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات یا ایسا ہنٹ مل جائے گا جس سے آپ کے مسئلے کا حل یا الجھن کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ چاہے وہ آیت آپ نے پہلے 1000 دفعہ پڑھی ہو، لیکن اس پریشانی کے وقت میں سیم وہی آیت آپ کے دل پر ایک نئے زاویے سے اثر کرے گی۔ پھر اس سورہ میں آگے چل کر انکار کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا کہ جو اللہ کے کلام اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، اور ساتھ ہی پرہیزگاروں کا انعام اور جنت کی تفصیل بتائی گئی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ مطلب سب لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی غرض سے جنت کے ذکر کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے تھے، جس میں اہل کتاب بھی شامل تھے اور مشرک بھی۔ اس کے بعد آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ کی طرف سے دلاسا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے اور تکلیف دیتے ہیں تو اللہ چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی زندگی میں یا پھر آپ کی وفات کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ انہیں ان کے تمام برے کاموں کا پورا بدلہ دیں گے۔ اور کافروں کے جھٹلانے کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بتا دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ رعد ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔